نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے حیدری، حسینیہ، ایسے نہیں ہاتھ ذرا بلند کر کے للعالمین ابی القاسم محمد وعلی آلہ الطیبین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کونا للظالم خصما وللمظلوم اونا بآواز بلند صلوات۔ شہید کرنے پر اور ان کی مائیں بہنیں بیٹیاں ان شہیدوں کی لاشوں کو لے کر 7-8 درجے سردی کے اس موسم میں سینٹی گریڈ میں احتجاج کر رہی ہیں کہ ہم اس وقت تک لاشوں کو دفن نہیں کریں گے جب تک ہمارے ملک کا وزیر اعظم ہمارے پاس داد رسی کے لیے اور ٹھوس اقدامات کا اعلان کرنے کے لیے نہیں آئے گا۔ یہ اجتماع اس کے لیے جتنے حضرات تشریف لائے ہیں اور جو آ رہے ہیں ان کا شیعہ ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ جو بھی باضمیر ہے اسے اس پہ احتجاج کرنا ہے۔ پروگرام کا آغاز کر رہے ہیں تلاوت کلام مجید فرقان حمید سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ صدق اللہ العلی العظیم۔ معروف مزدور رہنما، معروف قومی رہنما جناب چودھری عبدالرحمن صاحب سے کہ وہ آئیں اور مزدوروں کی بے گناہ شہادت پہ اپنا احتجاج ریکارڈ کروائیں۔ جناب بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حمد و ثنا ہے مہربان اللہ کے لیے جو مشکلات میں صبر و ہمت عطا فرمانے والا ہے۔ درود و سلام و عظیم ہستیوں کے لیے جو رحمان کی جانب سے انعام یافتہ ہیں۔ آپ نے اس ظلم کے خلاف جو قدم اٹھائے ہیں اور یہاں تشریف لائے ہیں، دعا ہے کہ پروردگار عالم اس کو عبادت میں شمار فرمائے۔ آپ کو معلوم ہے کہ آج کا یہ اجتماع نہ صرف اس چوک میں منعقد ہو رہا ہے بلکہ پوری ملک کے اندر، بلکہ میں یوں کہوں کہ پوری دنیا کے اندر جہاں بھی غیرت مند انسان رہتے ہیں وہاں پہ یہ احتجاج جو ہے یہ آج ہو رہا ہے۔ یہ بے گناہ محنت کش جو اپنی حلال کی روزی اپنے ہاتھوں سے کما رہے تھے، ان کا جرم کیا تھا؟ ان کا جرم یہ تھا کہ یہ حسین کے ماننے والے تھے۔ کیا حسین کو ماننا اس ملک پاکستان کے اندر جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام پہ بنایا گیا تھا جرم ہے؟ اگر یہ جرم ہے
تو ہر غیرت مند مسلمان اور حسین سے وابستگی رکھنے والا اس راہ پہ جان دینے کے لیے تیار ہے۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ اور سب سے دکھ اور بڑی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ آج کتنے دن ہو گئے ہیں اور وہاں کے شہداء کے لواحقین یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ پاکستان کے ہر دل عزیز وزیر اعظم وہاں تشریف لے جائیں اور انہیں دلاسا دیں اور اس کے بعد ان کی تدفین ہو۔ لیکن جب میں جمعہ کی نماز کے لیے آ رہا تھا تو تھوڑی دیر پہلے میں نے ٹی وی آن کیا تو اسلام آباد ایک تقریب میں خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم پاکستان نے جو جملے کہے ہیں وہ نہ صرف ہزارہ قوم کی توہین کی ہے بلکہ ملت تشیع پاکستان کی توہین کی ہے۔ کیا کہا وزیر اعظم نے؟ میں ایک ایک لفظ یہاں آپ کو سنا سکتا ہوں لیکن دو لفظوں میں کہتا ہوں جو اس نے کہا ہے۔ اس نے اس واقعہ کو، اس نے ان غریبوں کو، مظلوموں کے اس مطالبہ کو بلیک میلنگ کے لفظ سے جو ہے متشابہ کیا ہے کہ یہ جو ہے یہ ہزارہ شہداء کے لواحقین جو ہے ہم نے سارے مطالبات مان لیے ہیں اور وہ جو کہتے ہیں کہ وزیر اعظم آئے تو ہم تدفین کریں گے، یہ بلیک میلنگ ہے اور میں بلیک میلنگ میں نہیں آؤں گا۔ جناب وزیر اعظم پاکستان، جناب اور کس سے متشابہ کس سے کیا ہے؟ ان سے کیا ہے جو سیاسی جماعتیں جن کو کہہ رہا ہے کہ میں نے این آر او نہیں دینا۔ بھائی ہم آپ سے این آر او نہیں مانگ رہے، ہم اپنے خون کا بدلہ لینے کے لیے، تم اس کے محافظ ہو، تم اس ملک کے وزیر اعظم ہو، اگر کسی بے گناہ ایک کے بھی خون گرتا ہے اور تم اس کی داد رسی نہیں کرتے تو اس ظلم میں تم اس ظلم میں برابر کے شریک نہیں جاؤ گے۔ وزیر اعظم پاکستان، یہ ملت تشیع اس کا امتحان نہ لو، اور یہ کرکٹ نہیں ہے اور یہ جو ہے وہ دھونس دھانسلی نہیں ہے۔ ہمیں اسلام آباد اکٹھا ہونا آتا ہے اور بڑے سے بڑے ڈکٹیٹر کو بھی گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کرنا اس قوم کو آتا ہے۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ میں حیران ہوں اس کے مشیروں پر، میں حیران ہوں اس وزیر اعظم کی دانش مندی پر کہ جس واقعے کو اقوام متحدہ کا جنرل سیکرٹری جو ہے وہ مذمت کر رہا ہے اس واقعے کی، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ بلیک میل کر رہی ہے یہ قوم۔ یہ صرف شیعہ نہ تھے، یہ محنت کش تھے، یہ مزدور تھے۔ آج ٹریڈ یونین پوری دنیا کی اس کی مذمت کر رہی ہے۔ تم کیا سمجھتے ہو کہ یہ چھوٹا سا واقعہ ہے؟ ہم آج کے اجتماع سے یہ آپ کو متنبہ کرنا چاہتے ہیں کہ اگر ہماری قیادت نے، اگر ہماری علامہ ساجد علی نقوی نے یہ فرمان جاری کیا کہ اکٹھے ہو جو اسلام آباد کے اندر، تو پھر سیکریٹریٹ سے وزیر اعظم ہاؤس سے نکالنا ہمارے لیے مشکل نہ ہوگا آپ کو۔ ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ انسانی حقوق کا یہ مسئلہ ہے، یہ انسانیت کا مسئلہ ہے، یہ ظلم کے خلاف آواز اٹھانے کا وقت ہے۔ ان مظلوموں کی داد رسی کرو جن کی مائیں بہنیں بیٹیاں یہ بیان کر رہی ہیں کہ ان کے جنازے اٹھانے والا ہمارے خاندان کے اندر کوئی نہیں بچا۔ جناب وزیر اعظم، اس سے آپ کا قد بڑا ہوتا اگر آپ ان کی ان یتیموں کے سر پہ دستِ شفقت رکھتے۔ تو اس
मुतालबे के साथ हम वजीर आजम पाकिस्तान के इस मौक़िफ़ की भरपूर मजम्मत करते हैं और ये मुतालबा करते हैं कि फिलफौर कोयटा जाइए और उनकी दादरसी कीजिए। कोयटा के शोधा की दर्जात की बुलंदी के लिए बुलंद तर सलवार। सबसे पहले मैं ये बता देना चाहता हूँ कि ये कोई सियासी इज्तिमा नहीं है, ये एक मजलूमों के साथ यकजहती का इज्तिमा है। ये इमाम ये मजलूम करबला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की याद में ये इज्तिमा हो रहा है। हमारी जाने हमारा हर चीज मौला की ऊपर कुर्बान। क्या उन्होंने कुर्बानी नहीं दी थी? क्या उन्होंने किसी के साथ सियासत की थी? क्या ये कौन सी बात है? एक प्राइम मिनिस्टर आए या न जाए, अल्लाह ताला उनके साथ है, मोहम्मद वाले मोहम्मद उनके साथ है, वो जन्नत में जा रहे हैं, हमें अभी उनका साथ लेना चाहिए। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि मजलूम के साथ यकजहती करना हमारा ईमानी फर्ज है, लेकिन उसको दूसरा रंग देना गलत है। मैं इसकी मजम्मत करता हूँ, कोई जाए या न जाए उससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे नियत को कोई फर्क नहीं पड़ता। करबला में सिर्फ 72 जो नफूस थे और 3 दिन तक उनकी लाशें बेगौर कफन पड़ी रही, तो क्या वो मजलूम नहीं थे? क्या सबसे बुलंद मुकाम जन्नत में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का नहीं है? लब्बैक या हुसैन, है हमारी दरसगाह, हक का सीधा रास्ता, हम किसी के मोहताज नहीं है। हम अल्लाह की खातिर और उसकी रजा की खातिर जो भी अमल करते हैं वो अमल करते हैं। हम किसी की खुशनुदी के लिए नहीं, हम किसी के हिमायत हासिल करने के लिए नहीं करते। हमारे लिए अल्लाह और उसका रसूल और आले बैत ही काफी है। आज तक कितनी सदियां गुजर गई, कोई भी जालिम से जालिम बंदा चीजों को हैदर कररार को नहीं मिटा सका, हुसैनियत को नहीं मिटा सकता। ये किस बात की मूली है? ये ऐसे हजारों करोड़ों आदमी जमा हो जाए, हुसैनियत का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मैं किसी की खातिर नहीं आया, मैं उस खातिर अल्लाह की खातिर आया हूँ। मैं मजलूमों के साथ देने के लिए आया हूँ। मजलूम कहीं भी हो, कैसा भी हो, जैसा भी हो, हम उसके साथ हैं। जालिम के साथ हमेशा हमारी जंग रही है और आइंदा भी इंशाल्लाह जंग रहेगी। और इसके लिए हमें इससे पहले ये वाकया नहीं हुए, उस वक्त तक प्राइम मिनिस्टर नहीं है, उनकी मजम्मत क्यों नहीं करते? 100-1200 आदमी शहीद हुए थे, उसके बाद तपस्सों से निकाल के उनको शहीद किया जाता राष्ट्रियों को। फिर उस वक्त किस कहाँ थे? अब क्या हुआ? ये क्या हुआ? सियासत को मत लाओ इसके अंदर, अपने आपने को कमजोर मत करो। हम किसी के मोहताज नहीं हैं, हम खुद अपने आप पाँव पे हाथ खड़े होने के लिए जानते हैं। हम खुद चाहते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, हमें किस तरफ जाना चाहिए, हमें हुसैनियत का रास्ता इख्तियार करना चाहिए, हमें मजलूम का साथ लेना चाहिए। मैं आपको एक बात करना चाहता हूँ, मैं कहता हूँ कि देखिए अल्लाह ताला का क्या फरमान है। अल्लाह ताला फरमाता है कि मैं जालिमों के साथ दोस्ती नहीं करता, मैं जालिमों के मुखालिफ हूँ और मजलूमों के साथ हूँ। देखो जिसके साथ अल्लाह ताला हो उसके किसी प्राइम मिनिस्टर किसी और की क्या जरूरत है? इसलिए आप इसकी फिक्र मत करें। लेकिन बात सुने, जो इंसानी फितरत है, इंसानी फितरत, गम गुस्सा दर्द और ये सब चीजें मौजूद होती हैं। जब जंग में और भी हजरत हमजा शहीद हुए तो हजूर पाक भी गमजदा हुए थे,
انہوں نے بھی اس کے لیے البم بنانے کے لیے کہا تھا. یہ ہماری فطرتی انسانیت کا تقاضا ہے کہ ہم ان کے ساتھ یکجہتی بھی کریں, ان کے غم میں برابر شریک ہوں, ان کے ساتھ شریک ہوں, ان کے غم میں ہمیشہ ہم ساتھ رہیں گے. لیکن یہ کیا طریقہ ہے؟ متحد ہوں اور ساری قوم مل کے, پورا پاکستان مل کے جو یہ کلپریٹ ہیں جو پاکستان کے خلاف سازش کر رہے ہیں, جو شیعوں کے خلاف کر رہے ہیں, یہ صرف شیعوں کے ساتھ نہیں ہے, یہ سب پاکستانیوں کے خلاف سازش ہے. اس سازش کو مٹانے کے لیے ہمیں سب کو متحد ہونا چاہیے. اس وقت کا تقاضا ہے کہ قوم کو اکٹھا کریں, نہ کہ کسی کی کوئی اختلاف پیدا کریں. جو لوگ پہلے گئے تھے وہ کیا کیا ہے؟ میں کہنا منافقت سے تو یہی پہ چلا کے جائے, وہاں جا کے کیا جا کے کرتے رہے ہیں وہ دوسرے لوگ. بلا وہ کیا کرتی رہی ہے بے نظیر کی بیٹی, کیا ہے مریم نواز, کیا بات ہے. آج تک کا قوم کس لوگوں کے پیچھے لگی ہوئی ہے؟ کیا لاہور میں ایک بیان دیا گیا, وہاں جا کے دوسرا بیان دیا. اب اگر یہ سازشیں کرنے لگے تو پھر اور باتیں کرنے لگے. ہم اس کو نہیں چاہتے. آج ہمیں غم کا دن ہے, ہم بہت رنجیدہ ہیں, ہم بہت ہی افسردہ ہیں, ہمیں سخت قسم کی دلی اذیت موجود ہے. اس کے لیے ہمیں اطاعت کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان مظلوموں کو ساتھ مدد کرے, ان کی تصویر ہو جائے, وہ ان کو ظالموں سے ان کو چھٹکارا ملے. آئندہ اللہ تعالیٰ ان ظالموں کو اور دیش کو نابود کرے اور مظلوموں کے ساتھ ساتھ دے گئے. انشاءاللہ مظلوموں کا خون رنگ لائے گا اور یہ ظالم جو ہے ان کو کیسے گردار پہنچائیں گے. یہ مظلوم جو 7 آدمی شہید ہوئے ہیں, یہ جتنے بھی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. نعم المولا و نعم النصیر. حسبی الخالق من المخلوقین و حسبی الرازق من المرزوقین والصلاة لأہلها. اما بعد, قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید والفرقان الحمید وقولہ الحق واصدق القائلین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا ترکنوا الی الذین ظلموا فتمسکم النار وما لکم من دون اللہ من اولیاء. خدا حضرت امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف, علماء اعلام, رہبر معظم, فقہائے کرام اور آپ تمام معزز حضرات کی خدمت میں اور مچ میں شہید ہونے والے لواحقین کی خدمت میں ہدیہ تعزیت پیش کرتا ہوں اور ان کو اس شہادت عظمی پر خوشخبری اور بشارت دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے انہیں شہادت جیسی سعادت نصیب فرمائی. ان کے درجات کی بلندی کے لیے بآواز بلند چل کر آئے ہیں, اور یہاں جتنا وقت بھی آپ یہاں معزز حضرات کی تقاریر سے استفادہ کر رہے ہیں اور اپنے احتجاج کو ریکارڈ کر رہے ہیں, میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ یہ جملے عرض کر رہا ہوں کہ ساری عبادات اپنی طرف ہر قدم پر اس عبادت کا ثواب اپنے مقام پر. اسلام میں اگر کسی عمل کی سب سے بڑی عظمت ہے تو وہ ظالم کے خلاف آواز کو بلند کرنا اور مظلوم کا ساتھ دینا. بس میں اپنی بات کو 3 حصوں میں تقسیم کر رہا ہوں, نہایت توجہ کا طالب. ایک وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے یہ ظلم کیا, ظالم. ایک وہ لوگ ہیں کہ جو مظلوم ہیں, اور ایک ہم لوگ ہیں جو احتجاج کرنے والے لواحقین کے ساتھ حمایت کے لیے یہاں حاضر ہوئے. جو ظالم ہے, ظالم اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر قرآن مجید میں 6 پارے کی پہلی آیت میں یہ واضح طور پر واشکاف الفاظ میں یہ بیان کر دیا ہے, لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم.
اللہ کسی واویلے کو پسند نہیں کرتا، اللہ کسی احتجاج کو پسند نہیں کرتا، اللہ کسی بدگوئی کو پسند نہیں کرتا۔ اگر اللہ کو کوئی احتجاج پسند ہے وہ مظلوم کا ساتھ دیتے ہوئے ظالم کے خلاف آواز کو بلند کرتا ہے۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ کُنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، ظالم کا ساتھ دینا تو اپنی جگہ پر، فرمایا دل میں ذرا سا بھی جھکاؤ ظالم کے لیے نہ رکھنا، فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، فرمایا واللہ تم بھی ظالم کے ساتھ جہنم میں چلے جاؤ گے۔ اور پھر اس کے بعد اگلی آیت اس سے بھی سخت ہے، اگلا جملہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر ظالم کے بارے میں تمہارے دل میں ذرا سی ہمدردی بھی آ گئی تو پھر یاد رکھو مَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ، اللہ کے مددگاروں میں سے کوئی بھی تمہارا مددگار نہیں ہوگا، ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ، اور پھر تمہیں تنہا چھوڑ دیے جاؤ گے اور تمہارا کوئی سرپرست اور مددگار نہیں ہوگا۔ ظالم، اللہ کس کے ساتھ ہے؟ مظلوم کے ساتھ۔ ہم کس کی حمایت کے لیے آئے ہیں؟ 1400 سال سے ہم یہ سڑکوں پر نکلتے ہیں، ہمارے پاس ایک ہی ماٹو ہے کربلا کا، جس کو نہج البلاغہ میں امیر المومنین نے ہمیں ان الفاظ میں یہ ماٹو دیا ہے، فرمایا کونا، ہو جاؤ، تمہارا ایک ہی وظیفہ ہے۔ کس کے لیے؟ فرمایا للظالم خصما، فرمایا ظالم کا دشمن بن جا۔ یہ نہیں دیکھنا کہ وہ شیعہ ہے یا سنی ہے، اس کا کس مسلک کے ساتھ تعلق ہے، ہندو ہے یا سکھ ہے، فرمایا ہر ظالم کا دشمن ہو جا، وللمظلوم اونا، اور فقط مظلوم کے لیے نعرہ نہیں لگانا بلکہ اس کا مددگار بن جا۔ اور پھر امیر المومنین علی ابن ابی طالب نے فرمایا جہاں تک ظالم کا تعلق ہے، ایک یہ دن ہے کہ جب اس خنجر کے ذریعے ان کے ہاتھ اور پاؤں کو باندھ کر ان کو اذیتناک موت سے دوچار کیا گیا، شہید کیا گیا، یہ ظالم کا دن ہے۔ فرمایا ایک اور کل دن آنا ہے، وہ کس کا دن ہوگا؟ وہ مظلوم کا دن ہوگا۔ فرمایا کون سا دن سخت ہوگا؟ فرمایا یوم المظلوم اشد علی الظالم یوم الظالم علی المظلوم، فرمایا اس دن سے سخت وہ دن سخت ہوگا جب پروردگار مظلوم کے ساتھ ہوگا اور ہمیشہ کے لیے ظالمین جہنم کا ٹھکانہ ان کے لیے بن جائے گا۔ یہ تو اپنی جگہ پر اللہ تعالیٰ نے ظالم کا انتقام لینا ہے، اور ان کے لیے کیا بنا کر رکھی ہے؟ جہنم بنا کر رکھی ہے۔ فقط ان کے لیے نہیں، جو بھی ظالم کا ساتھ دے گا، جو بھی ظالم کے لیے نرم گوشہ، یہ تو ظالم ہے، یہ وہاں کا انتقام۔ ایک وہ لواحقین، وہ جو مقتول ہے، جو مظلوم ہے، میرا سب مومنین مسلمانوں سے جو اس احتجاج کے لیے جو باضمیر انسان یہاں جمع ہوئے، یہ جگہ یہاں کی بات نہیں ہے، پورا میڈیا گواہ ہے، جہاں جہاں بھی اسلام آباد، لاہور، کراچی میں فقط شیعہ باہر نہیں نکلے ہیں بلکہ ہر باضمیر انسان اس احتجاج میں شریک ہو رہا ہے کہ اس کا تعلق انسانیت کے ساتھ۔ کس لیے قتل کیا انہوں نے؟ یہ شہداء کو جو ذبح کیا گیا ہے کس لیے؟ بڑی بڑی ایف آئی آر لکھی جاتی ہیں، اس میں وجہ قتل لکھی جاتی ہے۔ اس ان کی ایف آئی آر میں جو وجہ قتل لکھی گئی ہے وہ نواز رسول حسین سے محبت لکھی گئی ہے۔ لبیک یا حسین، کیوں شہید کیا؟ وجہ کیا تھی؟ کیا کرنا چاہتے تھے؟ ان کا مشن کیا تھا؟ مشن یہ تھا، اور پھر ویڈیو بھی وائرل کی انٹرنیٹ پر، ذمہ داری بھی قبول کی۔ کس لیے؟ اس لیے کہ خوف و ہراس پھیلایا جائے اور یہ لوگ حسین ابن علی کربلا محبت اہل بیت سے دور ہو جائے، اس لیے کیا گیا نا۔ کیا یہ مشن پورا ہو سکتا ہے؟ امیر المومنین نے نہج البلاغہ میں فرمایا یہ خنجر تو کچھ بھی نہیں، توجہ فرمائیں، یہ خنجر کچھ بھی نہیں، یہ زبانوں کو کاٹ دینا یہ کچھ بھی نہیں، یہ ہاتھ اور پیروں
अला खैशूम المومن, अगर मैं तलवार लेकर जुल्फकार मोमिन की नाक को रगड़ डालूं, उसके गले को ज़िबा करना चाहूं और मैं मोमिन को ये कहूं अला अन युबग़िज़नी, कि वो मुझसे बुग़्ज़ रखे, मा अबग़ज़नी, फिर भी मोमिन अपने गले को कटवा लेगा लेकिन अली से बुग़्ज़ नहीं रखेगा। मा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्यु यूहा, कि मिस्ताक की ज़बान से ये फैसला हो चुका है। पैगंबर ने फरमाया या अली ला युबग़िज़ुकल मुअमिन, कोई साहिब ईमान तुझसे बुग़्ज़ नहीं रखेगा, वला युहिब्बुकल मुनाफिक, और फरमाया कोई मुनाफिक तुझसे मोहब्बत नहीं करे। ये मिशन नहीं काबिल कबूल है। बनी उमैया बनी अब्बास की हुकूमतें तबाह बर्बाद हो गई, लेकिन हुसैनियत हमेशा के लिए जिंदा है। हमारे दीन ने ये दर्स दिया है कि जिस स्टेट में रहते हो उस स्टेट के कवानीन को फॉलो करो, इसको हमारी कमजोरी न समझो। और मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ अहले सुन्नत मोमिनीन जो भी यहाँ मौजूद, ये जवाब आपने सुन लिया होगा उलमा से टेलीविजन पर, जो बार बार ये कहते हैं कि वजीर आजम वहाँ है, वजीर आजम है। वजीर आजम को कौन सा तहमा लगा हुआ है, कौन सा उसके पास निशाने हैदर है, वो क्यों बुला रहे हैं? इसलिए कि ये आज की जुल्म सितम नहीं है, 25 साल हो गए हैं हजारा के मोमिनीन इन सौबतों को बर्दाश्त करते हुए। ये लालीपाप जो आप वज़रा देने के लिए गए थे, इससे पहले बहुत सारे वज़रा जाते आते रहे, लालीपाप देते रहे, वादे करते रहे। या हबीब अल्लाह, काबिल एहतराम उलमा इकराम, काबिल एहतराम अलहाज मलिक खादिम हुसैन साहब और क्यूड़ा शहर से तशरीफ लाए हुए बुजुर्गों, बच्चों, भाइयों, अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप सबको मालूम है कि हम यहाँ क्यों इकट्ठे हुए हैं, मैं तमाम अपने मुसलमान भाइयों से इल्तमास करूँगा कि चाहे 10 मिनट के लिए ही सही इन धरनों में, इन रैलियों में जिन पर आज सब हम इकट्ठे हैं, इनमें ज़रूर शिरकत किया करें। अपने उन प्यारों के लिए, अपने उन माँओं बहनों के लिए कि जो इस सर्दी में, जो हमारे इलाका की सर्दी है, कम से कम यहाँ का टेम्परेचर 2 डिग्री होगा और वो -8 डिग्री, जहाँ पे वो आज काफ़ी दिनों से अपने प्यारों की जनाजे लिए इंसाफ के तलबगार हैं, उनकी खातिर हम निकलें, उनके लिए हम जो है वो अपनी आवाज़ बुलंद करें ताकि उनको इंसाफ मिल सके। को जालिम के खिलाफ और मजलूम की हिमायत में को बरसरे पैकार समझते हुए अपने आप को करबलाए असर के मैदान में खड़ा समझकर 5 मरतबा दोनों हाथ बुलंद करके इतना ऊंचा लब्बैक कहे कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की करबला तक हमारी आवाज चली जाए। दोनों हाथ बुलंद करके लब्बैक या हुसैन, 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 लब्बैक या हुसैन। मैं पहले इस तकरीब का इख्तिताम ज़िक्र मसाइब मोहम्मद व आले मोहम्मद से करेंगे। मैं दावत दूंगा अपने नोहा खान भाइयों को कि वो भी अपना जुल्मत हुई गुमनाह, मज़लूमियत है जिंदा, जुल्मत हुई गुमनाह, मज़लूमियत है जिंदा, जुल्मत हुई गुमनाह, मज़लूमियत है जिंदा, जुल्मत हुई गुमनाह। लानत है कातिलों पे, लानत है कातिलों पे, शहीदों पे है सलाम, मज़लूमियत है जिंदा,
ظلمت ہوئی گمنام مظلومیت ہے زندہ ظلمت ہوئی گمنام لعنت ہے قاتلوں پہ لعنت ہے قاتلوں پہ شہیدوں پہ ہے سلام مظلومیت ہے زندہ ظلمت ہوئی گمنام مظلومیت ہے زندہ ظلمت ہوئی گمنام جتنا بھی کوئی ہو ظالم حق نہ چھپا سکے گا جتنا بھی کوئی ہو ظالم حق نہ چھپا سکے گا مظلوم کربلا نے مظلوم کربلا نے ایسا کیا ہے کام مظلومیت ہے زندہ ظلمت ہوئی گمنام مظلومیت ہے زندہ ظلمت ہوئی گمنام بیٹے ذبح کرا کے اور پردہ بھی لٹا کے بیٹے ذبح کرا کے اور پردہ بھی لٹا کے سجدے میں سر کٹا کے سجدے میں سر کٹا کے ملتا ہے یہ مقام مظلومیت ہے زندہ ظلمت ہوئی گمنام ہے قاتلوں پہ لعنت ہے قاتلوں پہ شہیدوں پہ ہے سلام مظلوم دشمنوں دہشت گردوں کے خلاف فی الفور فوجی آپریشن کیا جائے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت اس طرح سو موٹو ایکشن لیا کرتے ہیں اسی طرح بلوچستان میں ہونے والی دہشت گردی کے خلاف بھی فی الفور سو موٹو ایکشن لے کر ظالموں دہشت گردوں کے خلاف عملی کارروائی کی جائے نعرہ حیدری اور حکومت وقت سے مطالبہ ہے کہ وزیر اعظم پاکستان ذاتی سیاسی مصلحتوں کو چھوڑ کر فی الفور امن کی نشانی بنتے ہوئے کوئٹہ تشریف لے جائے اور نفاذ امن کے لیے شہداء کے لواحقین کے ساتھ اظہار یکجہتی کرے اور میتوں کے دفن کرنے میں اپنا کردار ادا کرے نعرہ حیدری ہمارا یہ اجتماع مطالبہ کرتا ہے کہ ہم پاکستان میں وحدت اخوت بھائی چارے کی فضا کے دائی ہیں اور انشاءاللہ رہیں گے ہماری طرف سے کسی مسلک کسی شخص کو کوئی تکلیف نہیں ہے اور ہمیں بھی امن کے ساتھ قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے اپنا حق لینے کی طرف سے رکاوٹ نہ پیش کی جائے نعرہ حیدری اعلان کیا جاتا ہے کہ یہ اجتماع پرامن طور پہ منتشر ہو رہا ہے اور آپ سب کا آنا اللہ رب العزت عبادت میں شمار فرمائے اللہ ہمارے شہر کے امن کو برقرار رکھے اللہ تعالیٰ آپ سب کو آباد و شاد فرمائے اور محمد و آل محمد کے حومداروں میں شمار فرمائے آواز بلند صلوات